السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، ایثار کے سلسلے میں چند واقعات 6 ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو نمبر 7 میں 2 واقعات اسی سلسلے کے اندر پیش کیے جاتے ہیں۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قنبر والامام، قنبر اور امام۔ یحکیٰ ان الامام علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ذهب الى السوق ذات یوم وکان معه خادمہ قنبر۔ بیان کیا جاتا ہے، حکا یا حکی کا معنی نقل کرنا، بیان کرنا۔ تو جہاں کبھی یحکیٰ مجہول کا صیغہ، یحکیٰ یعنی منقول ہے، نقل کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، جو بھی کہو، منقول ہے بھی کہہ سکتے ہیں، نقل کیا جاتا ہے۔ یحکیٰ ان الامام علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ذهب الى السوق ذات یوم، منقول ہے کہ امام علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ ایک دن بازار کی طرف گئے۔ وکان معه خادم قنبر، اس حال میں کہ آپ کے ساتھ آپ کا خادم قنبر تھا۔ ووقف الامام وخادمہ عند غلام یبیع الملابس، اور امام اور اس کا خادم ایک غلام کے پاس کھڑے ہو گئے یا رک گئے۔ وقف یقف کا معنی کھڑا ہو جانا، رک جانا۔ امام اور اس کا خادم یعنی امام علی ابن ابی طالب اور اس کا خادم ایک غلام کے پاس رک گئے جو کپڑوں کو بیچ رہا تھا۔ وقال له یا غلام آتنا ثوبین بخمسۃ دراہم ولم یکن معه غیر هذه الدراہم، اور اس کو کہا اے غلام ہمیں 2 کپڑے دے 5 درہم کے بدلے میں۔ ولم یکن معه غیر هذه الدراہم، اور آپ کے پاس ان دراہم کے علاوہ نہیں تھا، یعنی صرف 5 ہی درہم تھے اور کچھ نہیں تھا۔ فآتاه الغلام ثوبین، بس غلام نے اس کو 2 کپڑے دیے۔ احدہما بثلاثۃ دراہم، ان میں سے ایک 3 درہم کے بدلے میں، والآخر بدرہمین، اور دوسرا 2 درہم کے بدلے میں۔ اخذ الامام علی رضی اللہ عنہ الثوبین وآتى لخادمہ الثوب الاغلی، امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کپڑے لیے اور اپنے خادم کو مہنگا کپڑا دیا، یعنی 3 درہم میں جو لیا تھا وہ مہنگا والا، اور اپنے خادم کو مہنگا کپڑا دیا۔ یہ اغلا، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور اس میں تفضیل کا صیغہ جو ہے وہ دوسرے کے مقابلے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر 2 کپڑوں کا مقابلہ چل رہا ہے، ایک سستا اور ایک مہنگا، ایک 3 درہم والا ایک 2 درہم والا، اس لیے یہاں پر الثوب الاغلی کہا۔ فرفض قنبر وقال یا امام خذ انت الثوب الاغلی، قنبر نے انکار کر دیا۔ رفض یرفض کا معنی انکار کر دینا، ریجیکٹ کر دینا، رد کر دینا، نامنظور کرنا۔ تو قنبر نے انکار کر دیا اور کہا اے امام آپ ہی مہنگا کپڑا لے لیجئے، لِأَنَّكَ تَقِفُ عَلَى الْمِنبَرِ وَتَخْطُبُ فِي النَّاسِ، اس لیے کہ آپ ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں میں تقریر کرتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں۔ وَلَكِنَّ الْإِمَامَ، یہ امام نہیں پڑھیں گے، امام لیکن کی وجہ سے زبر آئے گا۔ وَلَكِنَّ الْإِمَامَ عَلِيًّا رضی اللہ عنہ أَصَرَّ عَلَىٰ أَن يَأْخُذَ هُوَ الثَّوْبَ الْأَرْخَصَ، اور لیکن امام علی رضی اللہ تعالیٰ جمے رہے اس بات پر کہ وہ سستا کپڑا لے۔ اثر یسر اصرارن کا معنی برقرار رہنا، جمے رہنا، ضد کرنا۔ یہاں پر ترجمہ کریں گے جمے رہے، مصر رہے، اور لیکن امام علی رضی اللہ تعالیٰ نے جمے رہے اس بات پر کہ وہ سستا کپڑا لے۔ وَأَن يَأْخُذَ خَادِمُهُ الثَّوْبَ الْأَغْلَىٰ، اور یہ کہ اس کا خادم مہنگا کپڑا لے۔ وقال له انت شاب، اور امام علی نے ان سے کہا خادم سے کہ تو نوجوان ہے۔ شابن کا معنی نوجوان، اس کی جمع آتی ہے شبان، اور مؤنث کے لیے شابتن، نوجوان عورت، اس کی جمع آتی ہے شاباتن۔ وَأَنَا أَسْتَحْيِي مِن رَّبِّي أَنْ أَتَمَيَّزَ عَلَيْكَ، اور میں شرم کرتا ہوں میرے رب سے کہ میں تجھ سے ممتاز رہوں۔ تمیز یتمیز، تمیزن باب تفاعل سے،
اور امتاز یمتاز امتیازن باب افتعال سے ان دونوں کا معنی ہوتا ہے ممتاز رہنا، الگ رہنا. اور باب تفعیل کے اندر لے جائیں گے میز یمیز تمییزن، تو اس کا معنی ہوتا ہے ممتاز رکھنا. امتاز کے سلسلے کے اندر قرآن میں یہ جملہ ہے وامتاز الیوم ایھا المجرمون. امتاز یہ وامتازو یہ امر کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. وامتاز الیوم ایھا المجرمون، اے گنہگارو تم علیحدہ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ. لیجئے دوسرا واقعہ ایثار یعجب اللہ، ایثار جو اللہ کو پسند ہے. جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطلب منہ طعاما، ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس آیا اور آپ سے کھانا مانگا. وکان الرجل جائعا، اور آدمی بھوکا تھا. فارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی زوجاتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے پاس کسی کو بھیجا یعنی کھانا لانے کے لیے. وطلب لہ طعاما، اور اس کے لیے کھانا منگایا. ولکنہ لم یجد عند زوجاتہ شیئا الا الماء، لیکن اس نے ان کی بیویوں کے پاس کچھ نہیں پایا سوائے پانی کے، یعنی پانی کے سوا اور کوئی چیز نہیں پائی، کوئی چیز نہیں ملی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ، بس اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ سے کہا من یضیف ھذا اللیلۃ، کون اس کی مہمانی کرے گا رات کو. یہ ھذا کا تعلق آدمی کے ذریعے ھذا اللیلۃ اس طرح نہیں ہے، ورنہ اگر لیلۃن کے ساتھ اس کا تعلق ہو تو پھر یہ آنا چاہیے ھذہ اللیلۃ، مؤنث آنا چاہیے ھذہ اللیلۃ اس رات، اگر لیلۃن کے ساتھ تعلق مانے. لیکن یہاں پر اگر لیلۃن کے ساتھ تعلق نہ مانے تو پھر ھذا درست نہیں، یہ ھذا درست ہے. یعنی آدمی، اس سے مراد آدمی ہوگا کہ کون اس کی رات کو مہمانی کرے گا، کون مہمان بنائے گا. ضیف یضیف تضییفاً باب تفعیل سے، اور اضاف یضیف اضافتاً باب افعال سے، دونوں کا معنی ہوتا ہے مہمان بنانا. اور ضاف یضیف ضیفاً باب ضرب یضرب سے تو مہمان بننا. فقال رجل من الانصار انا یا رسول اللہ، انصار میں سے ایک آدمی نے کہا کہ میں اللہ کے رسول، یعنی میں اس کو مہمان بناؤں گا. وذهب الرجل مع الانصاری الى بیتہ، اور آدمی انصاری کے ساتھ گیا اس کے گھر کی طرف. فلما دخل الانصاری علی زوجته سالها هل عندك طعام، پھر جب انصاری اپنی بیوی کے پاس داخل ہوا یعنی بیوی کے پاس گیا تو اس سے پوچھا هل عندك طعام، کیا تیرے پاس کھانا ہے. قالت لا الا طعام اطفالی، نہیں، اس نے کہا نہیں مگر میرے بچوں کا کھانا، یعنی صرف بچوں کے لیے کافی ہو اتنا کھانا ہے. فقال لها، تو اس انصاری نے اس کو کہا اشغلیہم والہیہم بشیء، شغل یشغلو شغلن باب فتح سے، اور شغل یشغلو تشغیلن باب تفعیل سے، مصروف بنانا، کام میں لگانا، کام دینا. تو یا اشغلیہم شغل یشغلو، اشغلیہم پڑھیں گے، غین کے اوپر زبر، اشغلیہم اشغلیہم والہیہم بشیء، تو ان کو مصروف کر دے، یعنی کسی کام میں مصروف کر دے، مشغول کر دے. والہیہم بشیء، اور کسی چیز کے ذریعے ان کی توجہ ہٹا دے، یعنی کھانے سے ان کی توجہ ہٹا دے کوئی کسی چیز کے اندر لگا کر. الہا یلہی الہان، اور لہا یلہی تلہیتاً باب افعال اور باب تفعیل دونوں سے، توجہ ہٹانا، غافل بنانا. اور لہا یلہو باب نصر انصرو سے، اور لہیہ یلہا باب سمیع سے، اس کا معنی ہوتا ہے غافل ہونا. نصر اور سمیع میں غافل ہونا کا ترجمہ ہوگا، اور باب افعال اور باب تفعیل میں غافل بنانا، توجہ ہٹانا. یہاں پر یہی معنی ہوگا وَأَلْهِهِمْ بِشَيْءٍ، اور تو کسی چیز کے ذریعے یعنی کوئی چیز دے کر ان کی توجہ ہٹا دے. وَإِذَا أَرَادُوا الْعَشَاءَ نَوِّمِيهِمْ، اور جب وہ عشاء یعنی شام کا جو کھانا کھایا جاتا ہے اس کو عشاء کہتے ہیں، رات کا کھانا، شام کا کہو رات کا کہو عشاء. اور صبح کا کھانا یا دوپہر کا جو کھانا جس کو ہم کہتے ہیں
اس کو کہا جاتا ہے غداؤن. عشاء اور غدا، صبح کا کھانا غدا، عشاء کا صبح کے کھانے کو غدا کہتے ہیں، شام کے کھانے کو عشاء کہتے ہیں. آئین کے اوپر زبر پڑیں گے، ورنہ عشاء پڑھیں گے عین کے نیچے زیر تو عشاء کا وقت ہے، رات کا وقت ہو جائے گا. وَإِذَا أَرَادُوا الْعَشَاءَ نَوِّمِهِمْ، اور جب وہ عشاء یعنی شام کے کھانے کا ارادہ کرے تو ان کو سلا دے. نوّم ينوّم تنویماً کا معنی سلانا، بے ہوش کرنا. اسی سے منوّم نیند آور اور نشہ آور، نیند لانے والا اور نشہ لانے والا. مثلا اگر یوں کہے کہ بعض لوگوں کو نیند نہیں آتی تو وہ نیند لانے والی ٹیبلٹ استعمال کرتے ہیں، اس کو لیتے ہیں، تو آپ اس کو یوں کہیں گے بعض من لا یغلبہ النوم، بعض وہ لوگ جن پر نیند غالب نہیں آتی یعنی ان کو نیند نہیں آتی تو کیا کرتے ہیں یأخذون الاقراص المنومۃ، تو وہ نیند آور گولیاں لیتے ہیں، سلانے والی نیند پیدا کرنے والی گولیاں لیتے ہیں. قرصن کی جمع اقراص یعنی ٹیبلٹ گولی. وحین یدخل ضیفنا اطفی المصباح، اور جس وقت ہمارا مہمان داخل ہو جائے تو چراغ کو بجھا دے. اطفا یطفئ اطفان، اس کا معنی بجھا دینا، اسی سے یہ امر کا واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے اطفی. وسوف اشعرہ اننی آکل معہ، اور ان قریب میں ان کو احساس دلاؤں گا کہ میں ان کے ساتھ کھا رہا ہوں. اشعر یشعر اشعاراً، اس کا معنی ہوتا ہے احساس دلانا، محسوس کرانا، بتانا، خبر دینا، اطلاع دینا، نوٹس دینا. ان قریب میں ان کو احساس دلاؤں گا یا محسوس کراؤں گا کہ میں اس کے ساتھ کھا رہا ہوں. وفعل الانصاری وزوجته متفق علیہ، اور انصاری اور ان کی بیوی نے کیا وہ جس پر انہوں نے اتفاق کیا تھا. وَأَقَلَ الضَّيْفُ وَشَبِيَ، اور مہمان نے کھایا اور شکم سیر ہو گیا. ضیفن کا معنی مہمان، اس کی جمع آتی ہے ضیوفن. وَنَامَ الرَّجُلُ وَزَوْجَتُهُ وَأَوْلَادُهُ جَائِعِينَ، اور آدمی اور اس کی بیوی اور اس کے بچے بھوکے سو گئے. وَفِي الصَّبَاحِ ذَهَبَ الْأَنصَارِيُّ إِلَى الْمَسْجِدِ، اور صبح میں انصاری مسجد کی طرف گیا. فلما شاهده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبره ان اللہ قد عجب مما صنعوا هو وزوجته مع ضيفهما من کرم وایثار. پھر جب اللہ کے رسول نے اس کو دیکھا تو اس کو خبر دی کہ اللہ تعالی نے تعجب کیا اس چیز سے جس کو اس نے اور اس کی بیوی نے ان کے مہمان کے ساتھ کیا، یعنی مہربانی اور ایثار. اللہ کے رسول نے جب اس کو دیکھا مسجد کے اندر تو اللہ کے رسول نے اس انصاری کو خبر دی کہ اللہ نے تعجب کیا یا پسند آیا اللہ کو وہ جو اس نے اس کی بیوی نے ان کے مہمان کے ساتھ کیا، یعنی وہ مہربانی اور وہ ایثار جو مہمان کے ساتھ انہوں نے کیا وہ اللہ کو پسند آیا. یہ تھا ایثار کے سلسلے کے اندر ویڈیو نمبر 7. یہاں تک ایثار کے سلسلے میں آپ کے سامنے 7 ویڈیو پیش کیے گئے، اور اس سے پہلے 7 ویڈیو امانت کے سلسلے کے اندر آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں. تو گویا امانت اور امنا کے سلسلے کے اندر 7 ویڈیو اور ایثار اور مؤثرین کے سلسلے کے اندر 7 ویڈیو آپ کے سامنے آ چکی ہے. انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں مزید کچھ معلومات آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. تب تک کے لیے انتظار کیجیے. دعا میں یاد رکھیے. فی امان اللہ، الی اللقاء.